دین کو سمجھنے والے علماء جب وہ مسائل پہ غور کرتے ہیں تو وہ ایک اصول وضع کرتے ہیں، تنقیح منات اس کو کہتے ہیں۔ تنقیح منات میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا یا اس کے رسول کا حکم ہوتا ہے تو اس حکم کے ساتھ کچھ اوصاف ہوتے ہیں۔ ہر حکم کے ساتھ کبھی ایک وصف لگا ہوا ہوتا ہے، کبھی 2 3 4 وصف لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو وصف ہوتے ہیں نا، اوصاف، یہ ان میں اس حکم کی ریزننگ ہوتی ہے۔ ریزننگ تو آپ سمجھ گئے نا کہ یہ حکم کیوں تھا، اس حکم کی وجہ کیا ہے، یہ حکم کیوں تھا، وہ ریزننگ ہوتی ہے اس وصف کے اندر، اور ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے علت۔ اب یہ 1 2 3 4 ایسے ہمارے سامنے اوصاف آ گئے، علتیں آ گئی۔ اب ایک عالم کا، ایک مجتہد کا، ایک سمجھنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ ان اوصاف میں سے یہ متعین کرے کہ کون سی ریزننگ ہے جو اس حکم کے ساتھ براہ راست جڑ گئی ہے، کون سی ریزننگ، کون سا وصف ہے جو اس کی علت بن رہا ہے، براہ راست اس کی علت بن رہا ہے۔ یہ غور و فکر کا کام ہے۔ وہ حکم دیکھے گا، وہ اس کے اوصاف میں غور کرے گا، وہ تمام قرائن دیکھے گا، وہ الفاظ دیکھے گا جو خدا نے فرمائے ہیں، وہ الفاظ دیکھے گا جو رسول پاک کی زبان اقدس سے ادا ہوئے ہیں، وہ اس میں غور کرے گا، پھر وہ ریزننگ نکالے گا، وہ ڈائریکٹ ریزننگ۔ دیکھیے جناب، اب میں اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کتنا ضروری ہے تنقیح مناد۔ یہ ایک شاخ، ایک مثال ہے بس، خالی کتنی ضروری ہے چیز کہ ایک صحابی سلمہ بن صخر بیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے بھاگے آئے۔ بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلک تو، یا رسول ہلک۔ وہ ہانپ رہے تھے، پریشان تھے، بے قرار تھے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اچھا، رمضان کا مہینہ تھا، روزے کا وقت تھا، انہوں نے کہا میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ما لکا، تمہیں کیا ہوا؟ کہ وقعت علی امراتی، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ سوال کیے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ حل تجدو رقبتن توتقوہا، تمہارے پاس کوئی غلام ہے آزاد کر دوں؟ کہا نہیں، میرے پاس کوئی غلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم حل تستطیع ان تصوم 60 ان تصیع شہرین متتابعین، کیا تم 60 دن کے روزے رکھ سکتے ہو، 2 مہینے کے روزے رکھ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ، میں یہ بھی نہیں رکھ سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سب منع کر، فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، اب تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ فمکث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر حضور رکے، تو تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ٹوکرا کسی نے بارگاہ اقدس سے پیش کیا۔ فرمایا این السائل، وہ سائل کہاں ہے؟ تو کہا انا یا رسول اللہ، میں ہوں وہ سائل۔ وہ آگے آ گیا، آپ نے فرمایا یہ لو، یہ لے جاؤ، اور یہ لے جا کے تم کسی غریب فقیر آدمی کو دے دو، تقسیم کر دو، فتصدق بھی، اور صدقہ کر۔ اس نے کہا علیہ افقر منی یا رسول اللہ، کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے اس معاشرے میں؟ یعنی اب نوبت یہاں تک پہنچی ہوئی، مجھ سے بھی زیادہ کوئی فقیر ہے، سب سے زیادہ فقیر تو میں۔ اور پھر قسم کھا کے کہا انہوں نے واللہ ما بین اللہ بیتیہا، اس مدینہ منورہ کے دونوں کناروں کے بیچ میں جتنے بھی گھر ہیں، آل بیتی افقر من آل بیتی، کوئی ایک بھی گھر میرے گھر سے زیادہ فقیر نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو اب اللہ کے رسول نے اپنا خصوصی اختیار استعمال فرمایا۔ میں حدیث مکمل کر کے پھر اصل مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو پہلے تو راوی نے ایک بات بیان کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبدت انیابہ حتی بدت انیابہ، حضور مسکرائے اور اتنا مسکرائے اس کی بات سن کے کہ آپ کی یہ سامنے کے 4 جو دانت ہوتے ہیں انسان کے، اس کے برابر والے جو دانت ہوتے ہیں وہ حضور کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔
اس کی بات سن کر فرمایا اچھا پھر ٹھیک ہے تم یہ لے جاؤ اور جا کے تم کھا لو، اپنے بچوں کو کھلا دو، چلو۔ اس کا صدقہ اسی کو کھلا دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا اختیار ہے اور یہ اس آدمی کی خصوصیت تھی، یہ خصوصیت اس معاملے میں، کیونکہ یہ چیز کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ آپ اپنا کفارہ اپنا صدقہ خود نہیں کھا سکتے، نفلی صدقہ کھا سکتے ہیں، واجب صدقہ اور کفارہ آپ نہیں کھا سکتے، وہ کسی فقیر کو ہی دینا پڑے گا، یہ ایک الگ بات ہو گئی۔ یہ تو میں نے حدیث مکمل کی۔ اب یہاں پر جو تحقیق منات کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ تحقیق منات کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر علماء نے اس حدیث پر صرف آپ کی ہماری طرح سبحان اللہ نہیں کہا۔ اب دیکھیے انڈرسٹینڈنگ لیول، آپ تو ایک چیز سے سیر ہوئے کہ ماشاءاللہ ایک آخر میں جو بات آئی تو اس نے ہمارے ایمان کو خوش کر دیا، ٹھیک ہے بہت اچھی بات، لیکن میں نے کہا نا انڈرسٹینڈنگ لیول کچھ اور ہے۔ اب ایک عالم دین اس سے اپنا شریعت کا مسئلہ اخذ کرے گا، اس کو بنیاد بنائے گا آگے مسائل کے لیے، اس کے ذہن میں یہ بھی ہے، وہ ایمان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اور آپ کے ہماری طرح جذبہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جو علم رکھتا ہے وہ اس کی بنیاد پہ اس حدیث کے کچھ پہلوؤں پہ غور کرے گا، اور وہ تاکہ آگے مسئلے حل ہوں۔ اس حدیث میں ایک شخص نے ایک مخصوص طریقے سے اپنا روزہ توڑا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کفارہ لازم کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہی مخصوص طریقہ اس کفارے کا سبب ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی طریقہ کفارے کا سبب ہو سکتا ہے، روزہ توڑنے کا کوئی اور طریقہ بھی۔ اگر تو یہ صرف اسی عمل جماع کے ساتھ خاص ہے یہ معاملہ، تو پھر تو کھانے پینے والے کا معاملہ الگ ہو جائے گا، اور اگر روزے میں کوئی کھا پی کے روزہ توڑ دے تو اس کے لیے کفارے کا حکم ہم نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں پہ اس کو اس وصف کو، اس کا جو وصف ہے وہ یہ بنایا اور علت یہ مانی کہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے یہ اس کی وجہ سے یہ کفارے کا حکم لگا ہے۔ مگر اب تحقیق منات آگے آتی ہے، قیاس کا یہ طریقہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خاص جو وصف ہے یہ علت نہیں ہے اس کفارے کے حکم کی، بلکہ اس میں جو علت ہے وہ یہ کہ اس نے روزہ افطار کر لیا ہے، روزہ افطار کر لیا ہے اس نے، چاہے اب وہ ایک مخصوص طریقے سے افطار کیا ہے مگر اس نے روزہ افطار کر لیا ہے۔ روزہ افطار ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ تین چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے روزے میں، کھانے سے، پینے سے اور عمل جماع سے۔ تو جب ان تین چیزوں سے بچنا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک بھی کام اس میں سے ہو گیا تو روزہ افطار ہو جائے گا۔ تو اب اس میں سے ان تین باتوں میں سے ایک بات وہ کر گیا تو اس کا روزہ افطار ہو گیا۔ تو جس طرح اس کا روزہ افطار ہو گیا تین میں سے ایک بات سے، اسی طرح باقی دو باتوں میں سے کسی نے اگر ایک چیز اختیار کر لی ہے دونوں اور اس کا بھی روزہ افطار ہو گیا تو اس کا بھی یہ حکم ہے جو حضرت سلمہ بن صخر کا حکم تھا۔ یہ ہم نے اس وصف کو عام کیا اور ہم نے یہ کہا کہ اس کفارے کے حکم کی علت اس کا عمل جماع نہیں ہے بلکہ روزہ افطار کرنا ہے، اور جب روزہ افطار کوئی آج کھا پی کے کرے گا تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ کفارہ ادا کرے گا جیسے سلمہ بن صخر نے کفارہ ادا کیا۔ لہذا کوئی شخص یہ حدیث پڑھ کے لوگوں کو اس مغالطے میں نہ ڈالے کہ وہ تو ایک خاص عمل کے نتیجے میں کفارہ آیا تھا، لہذا آج اگر کوئی کھا پی کے افطار کر لیتا ہے تو اس کے لیے کفارہ نہیں ہے، غلط کرے گا وہ، اس لیے کہ وہ علماء سے تنقیح منات کے اصول پہ مسئلہ اخذ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے پوری لاجک ہے، اس کے پیچھے تنقیح منات ہے، اس کے پیچھے باقاعدہ یہ علت نکالی گئی ہے، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس طرح علتوں میں غور کیا جاتا ہے، علتوں کی تعیین کی جاتی ہے تاکہ پھر آگے حکم بیان کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ کے رسول نے تو وہاں بس یہ ایک بات فرما دی ہے، اب وہ ہمارے لیے ایک بنیاد ہے اور اس میں سے علماء انڈرسٹینڈ کریں گے اور علت نکال کے پھر آگے مسائل کو بیان کریں گے۔ یہ ہے علم کی ضرورت، یہ ہے اس دین میں غور و فکر کرنے کی ضرورت۔ اسی طرح تخریج منات ہے، تخریج منات میں کیا ہوتا ہے، قرآن یا حدیث میں ایک علت بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ علت ہے اس حکم کے پیچھے، پھر تخریج منات میں اس علت کو ہم لے کر آگے اس کی جو مختلف مثالیں ہیں وہاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ علت یہاں ہے یا نہیں، اگر ہے تو پھر وہی حکم جو قرآن و حدیث میں وہاں لگا
ہوتا ہے وہ یہاں لگے گا. اس کو تخریج منات کہتے ہیں. بس مختصراً مثال دے کے بات مکمل کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گھر میں جو بلی آتی جاتی ہے, بلی اگر یہ منہ ڈال دے کھانے پینے کی چیزوں میں تو تم اس کو پھینکا مت کیا کرو, کھا لیا کرو, وہ پاک ہے. اور اس کی علت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی, فَإِنَّا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ فَإِنَّا مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ. کیونکہ یہ بلی تمہارے گھروں میں ان لوگوں میں سے ہے جو گھروں میں چکر کاٹتے آتے جاتے لوگ ہیں, فیملیئر لوگ. اسی طرح بلی بھی گھر کا ایک فرد ہے اس حوالے سے کہ وہ بھی آتی جاتی رہے گی اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. لہذا یہ علت بتا دی اس کے جھوٹے کے پاک ہونے کی, ورنہ حرام جانوروں کا جھوٹا پاک ہو ہی نہیں سکتا. مگر اللہ کے رسول نے اس کی علت بتا کے پھر یہ حکم دیا کہ یہ اس طرح یہ پاک ہو گیا. اب یہ علت, اب ہم اس کی تخریج کریں, آگے آئیں تو علماء یہ کام کریں گے, آپ ہم خالی سن کر ہی رہ جائیں گے. اہل علم حضرات جو ہیں وہ اس کی تخریج کر کے اس علت کی آگے لائیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ گھر میں آنے جانے والی اور چیزیں کون سی ہیں جن سے بچنا مشکل ہے اور وہ بے دھڑک گھس سکتی ہیں اور وہ ہماری چیزیں خراب کر سکتی ہیں, اور کون سی چیزیں, بلکہ بلی سے بھی زیادہ وہ تیز ہیں اور ان سے بچنا اور زیادہ مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کیڑے مکوڑے سب اس میں آ گئے, کیڑے مکوڑے سب اس میں آ گئے. چھپکلی, لال بیگ, چوہے, چھپکلیاں اور کیڑے مکوڑے, حشرات الارض جو بھی آ جاتے ہیں گھروں کے, ظاہر انہیں روک نہیں سکتے. تو اب وہ بھی جب منہ ڈالیں تو ان کا حکم کیا ہوگا. تو اب اسی حدیث سے, اسی علت سے پھر ہم نے یہاں حکم نکالا اور کہا کہ رسول پاک نے بلی کے معاملے میں ایک علت بتائی تھی, وہ علت یہاں ہے. لہذا تمام کیڑے مکوڑوں کا, چھپکلیوں کا, چوہوں کا جھوٹا پاک ہے. اگر وہ کسی کھانے پینے کی چیزوں میں منہ ڈال دیں تو پاک ہے. اگر آپ کا دل نہ کرے تو مت کھائیے گا, لیکن آپ اس کو پھینکنے کے بجائے کسی کو کھلا دیجئے گا, وہ پاک ہے. اور ویسے اگر بہت بڑی کوئی چیز ہو, بہت قیمتی, تو پھر تو انسان چاہتا ہے کہ ناپاک بھی ہے تو بھی چلا دوں کسی طریقے سے. تو یہ مسئلہ آپ کے وہاں کام آئے گا. یہ آپ اس طرح نہ سوچئے کہ پانی میں کیڑا پڑا ہوا ہے یا مٹکے میں گر گیا ہے یا بوتل میں گر گیا ہے تو بہرحال وہ بھی پاک ہے. دل نہ کرے تو نہ استعمال کرے, لیکن بڑی چیز کے بارے میں آدمی ضرور سوچے گا کہ یہ ضائع ہوگی. تو شریعت نے دیکھی گنجائش نکالی نا, گنجائش. یہ ہے تخریج منات. اس کے لیے ظاہر ہے علم چاہیے, علماء کی ضرورت ہے اور ہمیں کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے, تب یہ علم آگے بڑھے گا اور اس طرح شریعت ہمارے